اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب اگر منع نہ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل سے منع نہیں کیا تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ میں آپ کی نوادر الاصول سے ہی دلیل دے دیتا ہوں۔ آپ نے نوادر الاصول چونکہ پیش کی تھی تو آپ کے نزدیک حجت ہوگی، اس لیے میں اسے دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ جو حدیث آپ نے پیش کی تھی نا، اس میں کیا الفاظ تھے؟ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَمْ شَيْئًا قُلْتَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بل سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ جو بات بیان کر رہے ہو کیا یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اپنی طرف سے کر رہے ہو؟ ابن عمر نے فرمایا میں ایسا کام کر سکتا ہوں، میری مانتے ہو تم کہ میں ایسا کام کر لوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوگا؟ مجھ میں اتنی ہمت ہے یہ کام کرنے کی؟ میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ صحابہ اپنے طور پر کوئی عمل ایجاد کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہ آپ نے جو روایت پیش کی، اس روایت کی میں نے الفاظ آپ کو سنا دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں چھینک ماری اور اس شخص نے خود کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس کا تو میں بھی قائل ہوں کہ الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ، لیکن ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ چھینک پر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اس کی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی۔ ہمیں اس موقع پر اس کی تعلیم دی کہ ہم الحمدللہ علی کل حال کہا کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ صحابی ہیں، ایک شخص چھینک رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ تو چھینکنے کا پر بولنا یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک درود پڑھ رہا ہے والسلام علی رسول اللہ، تو صحابی منع کر رہے ہیں کہ یہاں اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ آج کے زمانے کا کوئی بدعتی ہو تو فوراً کہتا کہ جی دیکھو آپ تو درود سے روک رہے ہو، آپ تو درود کے منکر ہو گئے، آپ تو درود کو نہیں مانتے۔ یہ مزاج ہوتا، لیکن صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحابہ اکرام جب بھی ایسا کوئی عمل کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا کرتے تھے اور پھر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 938 کے اوپر ایک روایت ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ باب ما یکرہ من السجع من الدعاء۔ اس میں حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنِّي عَاهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ان کو میں نے اس کام کے سوا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جو یہ کام ہے اتنا ہی کرتے دیکھا، اس کے سوا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کا عمل وہ یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی بات ان تک پہنچی ہے اتنی ہی بات کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پھر آپ نے ایک بات اور کی، بڑی عجیب ہے، وہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے سن کر بہت میں حیران ہوا۔ اللہ اکبر! آپ اگر اس بات کو سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بھی ایک دفعہ چونک جائیں گے آپ بھی کہ یار یہ کیا بات کر دی انہوں نے اپنی اس گفتگو کے دوران میں ایک بات کی اور کہا کہ صحابہ اکرام دیکھو جی، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کام کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام دین میں اضافہ کر لیتے تھے اور اس کو وہ کوئی برا نہیں سمجھتے، وہ دین میں کمی زیادتی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ بات انہوں نے کی اور میں حیران ہو گیا کہ اتنی عجیب بات کہ صحابہ اکرام دین میں اضافہ۔ صحابہ کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو السلام علیکہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہاں سلام سے منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جگہ الحمدللہ کی ہے، یہاں پر السلام علی رسول اللہ نہیں پڑھنا، اور آپ نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ دین میں اضافہ کر لیا کرتے تھے، دین میں کمی بیشی کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات تو انتہائی درجے کی عجیب اور حیران کن ہے، اور اس بات کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ صحابہ پر اس طرح کا الزام اور تبرہ کرو کہ آپ کہو کہ صحابہ اکرام جناب اپنی طرف سے دین میں اضافے کر لیا کرتے تھے۔ میں نے اس اضافے کے اوپر آپ کو یہ مثالیں دی ہیں نا، یہ میرے پاس بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 933 اور صفحہ نمبر 934۔ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ وَلَا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔
راوی کہتا ہے کہ وہ سامنے والے نے کہا کہ وہ بھی رسول کا الذی ارسلتا کے پڑھنے کی اجازت اس نے مانگنے کے طور پہ کہا. آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی رسول کی جگہ مجھے نبی نے وہ بھی نبی کا سکھایا، لہٰذا وہ بھی رسول کا نہیں پڑھنا. صحابہ اضافہ کرتے ہیں دین میں. صحابہ تو وہ لفظ نہیں بدل رہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ دین میں کبھی پیشی کر لیتے تھے. اور اس پر انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے، مسلم شریف کی انہوں نے روایت پیش کی کہ جناب مسلم شریف میں ہے کہ صحابی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ پڑھتے تھے اور اس میں 2 جملوں کا اضافہ کرتے تھے. یہ اس نے روایت میں پیش کر دیکھو جی صحابہ اضافہ خود کر لیا کرتے تھے. حالانکہ وہی روایت میں موجود ہے، آپ خود دیکھ لیں، وہ روایت آپ خود پڑھیں، اس روایت میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے یہ بات کی ہے. اور آپ کہتے ہو کہ صحابی نعوذ باللہ دین میں اضافہ کرتے ہیں، صحابی دین میں جو ہے کمی بیشی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ترمذی شریف ہے میرے پاس، اس کی روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک شخص آیا، اس ترمذی شریف جلد ثانی ہے، ابواب الاستیزان والادب، اس میں حدیث ہے. وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد، یہ روایت ہے. قال حدثنا سفیان عن منصور عن ہلال بن یساف عن سالم بن عبید انہو کان مع القوم فی سفر میں وہ ایک قوم کے ساتھ تھے. فعطس رجل من القوم، قوم میں سے ایک شخص نے چھینک ماری. فقال السلام علیکم، اس نے چھینک میں الحمدللہ کے بجائے سلام کر دیا، السلام علیکم. فقال، تو صحابی نے آگے سے کیا کہا، علیک وعلی امیک، کہ یہ سلام تجھ پر ہو تیری ماں پر ہو. روایت میں آتا ہے فکان الرجل وجد فی نفسہ، وہ آدمی تھوڑا سا دکھی ہو گیا، اس کو تکلیف ہوئی کہ یار میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے آگے سے وعلی امیک کہہ دیا. فقال اما انی لم اقل الا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا کہ عطس رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا. فقال، وہ کہنے لگا السلام علیکم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے لگا، درود گویا پڑھا نا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک وعلی امیک. بات یہ ہے کہ صحابی حدیث کے اندر درود کا لفظ، جہاں عمل میں جہاں درود کا لفظ موجود نہیں تھا، صحابی اس اضافے کو برداشت نہیں کرتے تھے. ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ صحابی جو ہے وہ کوئی عمل اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیں، جیسا کہ موصوف نے انتہائی سخت قسم کا الزام لگایا اور کہا کہ جناب صحابہ اکرام کر دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ اضافے کر دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام سے ہرگز اس بات کی توقع نہیں کہ وہ ایسا کرتے ہوں. اس طریقے سے انہوں نے جو اس کے بعد دلیل دیے، انہوں نے کہا مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جناب اس مسئلے میں صریح روایت ہے. وہ کیا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھا، اور صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. بعد میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبرہ، کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی تو میں نے اللہ اکبر سبحان اللہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے آنے کا ذکر نہیں فرمایا، اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا لیکن اللہ اکبر کا. اس سے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبرہ، یہ الفاظ ہیں، قبر تنگ ہونے کے الفاظ ہیں، شیطان کے آنے کا ذکر موجود نہیں ہے. نمبر 1، یہ آپ نے شیطان کے آنے کے اوپر روایت پیش کرنی تھی، آپ نے روایت. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو اذان میں اللہ اکبر تو ہے، لہٰذا اس میں بھی ہے تو ہم اس لیے اذان دے دیتے ہیں. مولوی صاحب آپ جو رستہ کھول رہے ہو نا کہ حدیث میں اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، لہٰذا اذان میں بھی اللہ اکبر ہے، تو آپ کے اس دروازے کو کھولنے سے کیا ہوگا، کل کو کوئی کہے گا کہ نماز میں بھی اللہ اکبر ہے لہٰذا قبر پہ نماز پڑھ لو، یہ شروع ہو جائے گا. تو آپ وہاں اس کو کس بنیاد پہ روکیں گے؟ کیونکہ رستہ تو آپ کھول کے دے رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو اللہ اکبر کہہ سکتے تھے لہٰذا اب جناب آپ اذان پوری دے دو. حدیث کے اندر الفاظ اللہ اکبر کے ہیں، آپ نے وہ اللہ اکبر کے لیے پوری اذان شروع کر دی. حدیث میں سبحان اللہ کے الفاظ ہیں تو آپ نے سبحان اللہ چھوڑ دیا. حدیث جیسے کہ علماء نے لکھا ہے نا کہ بدعت کی ایک علامت یہ ہے
کہ بدعت جب آتی ہے تو وہاں کی سنت چلی جاتی ہے. اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص عمل تھا کہ آپ کے اس عمل کو جو ہے وہ آپ ایک دلیل کے طور پر پیش کر کے اس سے اذان ثابت کر رہے ہیں. یہ اذان اس سے ثابت بہرحال نہیں ہوتی. دوسری بات ہے اذان میں سبحان اللہ تو ہے نہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہو، وہ آپ چھوڑ دیتے ہو. دوسرا، تیسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ اور سبحان ربی العظیم میں اور سبحان ربی الاعلیٰ میں فرق تو نہیں ہے زیادہ. لہٰذا کل کوئی کہے گا نماز میں سبحان ربی العظیم بھی اور اللہ اکبر دونوں ہیں، لہٰذا نماز ہی پڑھ لو تاکہ اس میں دونوں پر عمل ہو جائے. تو آپ رستہ لوگوں کا نہیں روک پائیں گے. پھر اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جناب اللہ اکبر یہ ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی میں کوئی اگر زیادتی کی جائے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہوتی. یہ میرے پاس کتاب ہے احمد رضا خان کی شمائم العنبر، اور یہ مختلف رسائل احمد رضا کے قبر پر اذان اس پر مسجد میں اذان دینے کے حوالے سے. اس میں احمد رضا خان نے صفحہ نمبر 265، صفحہ نمبر 257 اور 258 میں لکھا ہے کہ اذان خالص ذکر الہی نہیں ہے. آپ نے تو کہا ذکر الہی ہے لہٰذا اس کو پوری اذان ہی دے دو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا لہٰذا پورا ذکر ہی یہاں شروع کر دو. حالانکہ حدیث میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ احمد رضا خود لکھتا ہے کہ اذان خالص ذکر الہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے اس کے بعد موصوف نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو. لہٰذا ہم جو ہے اذان دے دیتے ہیں اس میں لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے. یہ ایک نئی دلیل آ گئی کہ جناب اذان میں، حالانکہ لقنوا موتاکم یہ تلقین ہے اور یہ زندگی میں ہے، یہ مرنے کے بعد نہیں ہے، یہ زندگی میں قبر کے اوپر کی تلقین یہاں مراد نہیں ہے. اور آپ جو موتاکم کہہ رہے ہیں تو موتا یہ کہ اس کو میت کہہ رہے ہیں نا حدیث میں، وہ مایعول کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے الفاظ موجود ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے آپ کو پوری اذان ہی دے دینی چاہیے. اس کے لیے تو لا الہ الا اللہ بھی کافی ہے، پوری اذان دینے کی کیا ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ جناب نکیرین آ کر سوال کریں گے تو پہلا سوال ہوگا کہ من ربو کا، تو جواب ہم دیں گے اللہ اکبر. وہ کہے گا ما دینو کا، تو ہم جواب کہیں گے. وہ کہے گا من نبیو کا، ہم جواب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہے گا جناب ما دینو کا، تو میں نے پوچھا کہ ما دینو کا کہ کیا جواب ہے، کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ ما دینو کا جواب ہے. ارے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ من ربک کا جواب خود مسلم شریف میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ. اور اگر وہ کافر ہوا یا اللہ کو نہیں پہچانتا ہوا تو وہ ہا کہے گا. اس کے لیے اللہ اکبر کا جملہ ہی نہیں ہے حدیث میں. نمبر دو یہ کہ ما دینک کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اور جہاں من نبیک کے الفاظ ہیں وہاں پر ایک الفاظ ما تقول فی ھذا الرجل، وہاں پہ وہ کہے گا انہ عبد اللہ ورسولہ، وہاں الفاظ موجود ہیں. وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ یہ بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ جناب ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جو ہمارا بریلوی فوت ہو جاتا ہے قبر میں تو جناب اس کو ہم نقل کرواتے ہیں، پرچے کی نقل ہی کرواتے ہیں نا جناب. باہر سے بیٹھ کے پرچے کی نقل کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے امتحان حال میں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ بیٹھ کے امتحان، وہ جگہ امتحان کیے وہاں سوالات ہوں گے، اس کی زندگی میں اس نے اچھائیاں کی ہوں گی تو اچھا جواب دے گا، نہیں کی ہوں گی تو نہیں جواب دے گا. آپ باہر سے بیٹھ کے نقل پرچے کروا رہے ہو کہ جناب آپ باہر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ جناب اس کو فرشتہ آ کے پوچھیں گے مر ربک کا، تو جنہوں نے پیچھے سے بول دیا اللہ اکبر. انہوں نے کہا جناب ما دینو کا، تو انہوں نے کہا حی علی الصلاح. اس سے پوچھا کہ من نبیو کا، تو انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تم پرچے نقل کروا رہے ہو یہ خود ایک جرم ہے. اور جب تم جاؤ گے نا ہو سکتا ہے پھر تم لوگوں سے ایک سوال یہ بھی ہو کہ تم نے مردے کو پرچے کی نقل کیوں کروائی تھی. یہ سوال میں اور پھنسنے کی چانس ہے. دوسری یہ کہ آپ کون سا وہاں پر اندر کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی فرشتہ پہنچ گیا ہے، اس نے سوال یہ والا کیا ہے لہٰذا اللہ اکبر، اس نے یہ والا کیا ہے لہٰذا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس نے یہ والا کیا ہے لہٰذا حی علی الصلاح. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ والے سوال کرے گا؟ میت کو باہر سے اندر آپ کو یہ باتیں کون بتاتا ہے کہ ابھی یہ سوال ہو رہا ہے لہٰذا اللہ اکبر. اذان دینے والا تو اذان دے دیتا ہے، کھڑا ہو کے شروع ہو جاتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ جناب باہر سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح کی باتیں کر کے جناب خواہ مخواہ وہ نہ پیش کریں، عوام کو پریشان نہ کریں. اور اس طریقے سے احمد رضا خان نے بھی مطلق بہت ساری حدیثیں پیش کی ہیں جو مطلق ذکر کے اوپر ہیں. کہا جی ذکر زیادہ کرو تو لہٰذا قبر پہ اذان دو، لہٰذا یہ تو وہ. آپ یہ رستہ کھولیں گے
تو لوگ قبر پہ بہت ساری چیزوں کے کرنے کو جائز قرار دے دیں گے. جہاں جہاں اللہ اکبر ہوگا وہ وہاں قبر پہ ڈال دیں گے, قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. جہاں پر اشہدو ان محمد رسول اللہ ہوگا وہ وہاں, جہاں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم ہوگا وہ وہاں. اس سے آپ لوگوں کو نہیں روک پائیں گے. جیسے آپ نے اور بہت ساری بدعات ایجاد کی ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں روک پا رہے, اسی طریقے سے آپ کل بھی نہیں روک پائیں گے. آخر میں آپ کو آپ کے بریلوی علماء کے بھی وہ دکھا دیتا ہوں, تاکہ آپ کو ہماری نہ سمجھ میں آئی, قرآن و حدیث کی نہ سمجھ میں آئی تو کم سے کم یہ اپنوں کی سمجھ میں آ جائے گی. یہ فتاویٰ مظہری میرے پاس ہے, پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد بریلوی مسلک کے ماہر رضویات بریلوی, جنہوں نے احمد رضا خان کی شخصیت کا وہ پہلو دنیا کو بتایا ہے جو دنیا میں احمد رضا ایسا تھا ہی نہیں. وہ بھی پریشان ہوگا کہ میں ایسا تو تھا نہیں جیسے اس نے دنیا کو بتا دیا ہے. اس نے اپنے والد مفتی مظہر اللہ شاہ جو دہلی کے تھے ان کے فتاویٰ جمع کیے ہیں, آپ کے مکتبے سے چھپی ہے. سائل سوال پوچھتا ہے کہ جناب اذان دینے کے حوالے سے کہ قبر پر اذان پڑھتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا کہ کتب شافعیہ میں ایک ضعیف قول ایسا پایا جاتا ہے جس سے قبر پر جواز معلوم ہوتا ہے, قذاف الشافعی. پس جو ایسا کرتا ہے اس کی ممانعت میں تشدد نہ کیا جاوے, اور بہتر یہ کہ خود نہ کرے, قبر پر اذان نہ دے. بہتر یہ کہ قبر پر اذان نہ دے. اور جیسے میں نے آپ کو شامی کا حوالہ دیا تھا, وہاں پر بھی کتب شافعیہ کے ایک قول کو پیش کیا تھا, اور یہ جو یہاں لکھا ہے کتب شافعیہ میں ایک قول پیش کیا تھا. میں نے ابن حجر کا حوالہ وہاں پیش کیا تھا کہ علامہ ابن حجر نے خود لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. وہ شافعی ہیں, وہ بدعت کہتے تھے, لہٰذا یہ بات بھی آپ کی غلط ہے کہ شوافق اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ فتاویٰ مسعودی میرے پاس ہے, اسی ڈاکٹر مسعود احمد کی کتاب ہے. اور جناب مفتی مسعود احمد, جو مفتی ڈاکٹر مسعود احمد کا, جیسے کہ یہ مفتی مظہر اللہ ڈاکٹر مسعود احمد کا والد تھا, یہ ان کا نانا تھا. یہ جناب یہ مفتی مسعود احمد محدث دہلوی, اس کا حوالہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فتاویٰ مسعودی صفحہ نمبر 442. اس میں ایک سوال ہے, اس سوال اور جواب نے آپ کے سارے مسئلے کو حل کر دیے جو آپ پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے. فرماتے ہیں اور قبر پر اذان دینا بعد دفن میت یا مردے کے کان میں اذان دینا نزدیک حنفیہ کے نادرست ہے, درست نہیں ہے. پھر انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں, انہوں نے در مختار کا حوالہ دیا ہے اور اسی طریقے سے عالمگیری سے دیا ہے اور دوسری کتابوں سے دیا ہے. آگے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 442 پہ کہ جو کہ حدیث شریف صحیح مسلم کی درباب اذان دینے کے وقت دیکھنے غول بیانی کی آئی ہے, اس کو شامی میں بھی تمسک بنسبت غول بیانی پکڑا ہے, اور اس پر قیاس کر کے قبر میت پر اذان دینا غیر صحیح ہے. کہ اس پر قیاس کر کے اذان نہیں دے سکتے ہو, کیونکہ علت اس کا دور کرنا شیطان اور خبیثات جن کا ہے, اور وقت داخل ہونے کے میت کے قبر میں شیطان یا خبیثات نہیں آتے, بلکہ 2 فرشتے آتے ہیں, اگرچہ عذاب کے ہوں, وہ اذان سے نہیں بھاگ سکتے, وہ اذان سے بھاگ نہیں سکتے. یہ آپ کے بڑے جو کہ کتب شافعیہ میں جواز لکھا ہے وہ بلفظ قیل ہے, وہ ضعیف پر دلالت کرتا ہے, لہٰذا قبر پر اذان دینا جائز نہیں ہے. یہ آپ کے مسلک کے عالم نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا. آپ نے مسلم شریف کی روایت پیش کی, یہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی یہ روایت یہ شیطان کے قبر میں داخل ہونے کے بارے میں اس لیے نہیں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہو شیطان آتا ہے, آپ نے پوری عمارت اس پہ کھڑی کر دی. احمد رضا نے پوری کتاب لکھ دی زان الاجر, اس میں دلائل اسی بات پہ دینے شروع کر دیے, کبھی نوادر الاصول سے, کبھی جناب کہیں سے, کبھی کہیں سے اٹھا کے کہ جناب شیطان قبر میں آتا ہے. اور آپ کے جو ہے مفتی مسعود احمد صاحب محدث دہلوی جس کو آپ نے لکھا ہوا ہے, وہ فتاویٰ مسعودیہ میں کہتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے, وہاں فرشتے آتے ہیں. آپ خواہ مخواہ اس کو لے گئے جناب کی قبر میں شیطان آتا ہے. اچھا میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو شیطان سے کیا لینا دینا, کہ یہ فرشتان یعنی ان کو شیطان سے دنیا میں اتنا کوئی لگاؤ ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں یہ ضرور آئے گا. مطلب ہم لوگوں کو تو نہ کوئی ثبوت ہے نہ دلیل ہے نہ ہم مانتے ہیں. آپ کے ہاں یہ ضرور ہے کہ فرشتے آئیں نہ آئیں, اس نے آنا ہے کیونکہ حقہ بھی آپ کے ساتھ پیے, بہت سارے کام اس نے آپ کے ساتھ کیے, لہٰذا آپ کے ہاں یہ ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ جات پیش کر دیے اذان قبر کے حوالے سے, اور الزامات کے جوابات بھی دے دیے ہیں. انشاءاللہ کبھی ان کی باسی کڑائی میں پھر ابال آیا تو انشاءاللہ مزید حوالہ جات کے لیے ہم اس کی قسط بھی اپلوڈ کر دیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.